السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں جس کا نام ہے زنجبیل، اور اس کی ہم قسط نمبر 10 پڑھیں گے آج۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر آغاز کرتے ہیں۔ صبح آفس جا کر اس نے عباسی صاحب کو فون کر کے رحمہ کی کنڈیشن بتائی، جس سے وہ بے خبر ہرگز نہیں تھے، پر اب وہ چاہتے تھے کہ رحمہ خود سے موو کرے۔ زور زبردستی کبھی نہیں کی تھی انہوں نے اپنے بچوں پر۔ اس نے مایوس ہو کر فون رکھ دیا۔ رحیم سر سے بات کرتی ہیں، وہ اٹھ کر ان کے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ اجازت لے کر اندر داخل ہوئی۔ سر، مجھے ہاف لیو مل سکتی ہے؟ اس نے جھجک کر پوچھا۔ کیوں؟ اس کے ماتھے پر شکن ابری۔ سر، مجھے رحمہ سے ملنے جانا تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ اور وہ کیوں؟ ایک نیا کیوں اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ سر، کچھ بات کرنی ہے۔ وہ الجھن میں پڑ گئی۔ وہ اس کو کیا بتاتی کہ وہ کیوں ملنے جا رہی ہے رحمہ سے؟ مس زنجبیل، میرا خیال ہے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ آفس ٹائمنگ میں کہیں بھی نہیں جا سکتی وداؤٹ مائی اپروول، اور میں آپ کو بالکل بھی اجازت نہیں دوں گا۔ آپ کی ٹائمنگ ویسے بھی شارٹ ہے آپ کی اسٹڈیز کی وجہ سے۔ مزید میں آپ کو کوئی رعایت نہیں دینے والا۔ آپ کو جس سے بھی ملنا ہے آفس ٹائمنگ کے بعد مل لے گا۔ وہ بات بھی ایسے کر رہا تھا جیسے وہ کل سے پہلے کرتا تھا۔ وہ کل شاید زونی کا وہم تھا۔ کوئی ایسا کل اس کی زندگی میں تھا ہی نہیں جب رحیم نے اس سے سیدھے منہ بات کی ہو۔ وہ نمی کو حلق سے اتارتی واپس مڑ گئی۔ رحیم نے پچھلے تمام دنوں کی کسر نکال دی تھی۔ وہ جو سمجھ بیٹھی تھی کہ اب اسے ڈانٹ نہیں پڑے گی، وہ اس کی غلط فہمی ہی تھی۔ رحمہ یونیورسٹی سے نکل کر اپنی گاڑی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ ڈرائیور کو آج آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ تبھی اس کی نظر کچھ دور کھڑے زبار پر پڑی، جو گاڑی سے ٹیک لگائے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ رحمہ کو اس کے دیکھنے سے کوفت ہونے لگی۔ نہ وہ اس کے پاس آ رہا تھا نہ جا رہا تھا۔ اس نے فون نکال کر ڈرائیور کو کال لگائی۔ وہ جلد از جلد وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، پر ڈرائیور کا جواب سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ اسے آج زبار کے ساتھ گھر جانا تھا، اور وہ بدتمیز انسان اس کو اتنی دیر سے دھوپ میں تپتا دیکھ رہا تھا۔ یہ نہیں کہ آ کر بتا دیتا۔ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھی۔ آپ بتا نہیں سکتے مجھے کہ آپ مجھے لینے آئے ہیں؟ وہ آتے ہی پوچھنے لگی۔ میں بتا دیتا تو آپ یقین کرنے کے لیے بھی تو ڈرائیور کو ہی کال کرتی، تو میں نے سوچا آپ پہلے تسلی کر لیں۔ آپ کے بابا سے اجازت لے کر آیا ہوں۔ وہ سیدھا کھڑا ہو کر بولا، تو رحمہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جو تاثر رحمہ کو دیکھ کر آیا تھا، اس سے رحمہ نے فوراً نگاہیں جھکا لی۔ بیٹھیے زبار اس کے نگاہیں چرانے پر مسکرا کر بولا، اور دوسری جانب جا کر ڈور اوپن کیا۔ وہ تپی تپی سی اس کو بہت پیاری لگ رہی تھی، پر اس کو مزید تپانا نہیں چاہتا تھا، کہیں وہ مزید بدظن ہی نہ ہو جاتی۔ پہلے اس کا ارادہ تھا کہ وہ شادی کے بعد اس کو منائے گا، مگر آج زنجبیل کے میسج نے اسے آج کا کام آج ہی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ زنجبیل نے اسے یہ میسج کیوں کیا وہ نہیں جانتا تھا، مگر وہ اس کا شکر گزار تھا اس نے آج پھر اس کو راہ دکھائی تھی۔ رحمہ کے معاملے میں زونی صاحبہ اچانک سے سمجھدار ہو جاتی تھی۔ عجیب سی بات تھی، وہ اس کو گھر لے جانے کی بجائے ایک ہوٹل میں لے آیا تھا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ گاڑی رکتی دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ مجھے یہاں سے کافی پی کر ہی گھر چلیں گے رحمہ، پلیز کم۔ وہ گاڑی سے اتر گیا تو رحمہ کو بھی مجبوراً اترنا پڑا۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی رحمہ؟ وہ کافی آرڈر کرنے کے بعد ریلیکس ہو گیا تھا۔ میں آپ کو معاف کس بات پر کروں؟ وہ انجان بن گئی۔ میں نے تمہیں ہرٹ کیا، تمہارا دل توڑا؟ وہ اٹک اٹک کر بولا۔ اعتراف کرنا اکثر کٹھن ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو معاف کیا، وہ سر ہلا کر بولی۔ اگر معاف کر دیا ہے تو یہ سوگواری کیوں؟ وہ اس کے چہرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں ایسی ہی ہوں زبار صاحب۔ وہ اس طرز تخاطب پر زبار تڑپ اٹھا۔ یوں اجنبی کیوں بن گئی ہو؟ میں وہی زبار ہوں رحمہ، وہ دونوں بازو ٹیبل پر رکھ کر بولا۔ مگر میں وہ رحمہ نہیں ہوں، اور نہ ہی بننا چاہتی ہوں۔ میں آپ کو یہ صاف صاف بتا دوں کہ میں اب نہیں رہی۔ شاید آپ کو بعد میں مسئلہ ہو، میں آپ کی کلاس کے ساتھ موو نہیں کر سکوں گی۔ اب میری کلاس وہ نہیں رہی۔ وہ اس کو اپنے دوپٹے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ میں یہ بات جانتا ہوں رحمہ، اور مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں۔ ویسے بھی میرا بزنس یورپ میں ہے، ہمیں وہاں جانا ہے۔
اور وہاں کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کی کلاس کون سی ہے، وہ اس کو کلیئر کرتا بولا۔ اس کے خدشات اب اسے سمجھ میں آئے تھے، ورنہ وہ تو یہی سمجھتا رہتا کہ وہ اس کو معاف نہیں کر پا رہی۔ اچھا، اسے پہلے حیرت ہوئی، پر وہ جلد سمجھ گئی کہ زبیر بھی ان ماہ سال میں کافی بدل چکا تھا۔ وقت جب بدلتا ہے تو انسان میں بہت سی تبدیلیاں چھوڑ جاتا ہے۔ جی، اب اگر آپ کی تسلی ہو گئی ہو تو برائڈل ڈریس کی سلیکشن کے لیے آپ میرے ساتھ چلیے گا۔ وہ شرارت میں آپ جناب پر آ جاتا تھا۔ آپ کو جو بھی پسند ہو میں پہن لوں گی، وہ نظریں جھکا کر بھولے سے بولی۔ وہ سچ میں بدل گئی تھی، ورنہ وہ تو اپنے ویڈنگ ڈریس کے لیے شروع سے بہت کانشیس تھی۔ زبیر کو یاد تھا، وہ اس کو اکثر بتایا کرتے تھے، میں اپنی شادی پر کس کس ڈیزائنر کے ڈریسز اور جیولری پہنوں گی، اس کے کلرز کیا ہوں گے۔ اور جب وقت آیا تھا، سب کچھ بدل دیتا ہے وقت وقت سب کچھ بدل دیتا ہے۔ زبیر نے دوبارہ انسسٹ نہیں کیا تھا، وہ خاموشی سے کافی پینے لگا۔ اور پھر رحمہ اپنے تمام خدشات بھلا کر شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ تھوڑی بہت خریداری اس نے اپنی مرضی سے کی تھی اور زنجبیل کو ایک دن وہ آفس ٹائمنگ میں آ کر لے گئی تھی، اور رحیم کو اس نے کیسے بنایا تھا یہ وہی جانتی تھی یا رحیم جانتا تھا؟ زونی کو اس کی خبر نہیں تھی۔ رحمہ نے اس کو ایک سوٹ دلایا جس کی قیمت زونی ادا کرنے کے کبھی قابل ہو پاتی، شاید ہی کبھی قابل ہو پاتی، مگر رحمہ نے زبردستی اس کو وہ سوٹ دلایا اور اس کی پیمنٹ بھی خود کی۔ سونی کو سمجھ نہیں آیا کہ اتنا مہنگا سوٹ اس نے اسے کیوں لے کر دیا، مگر وہ خاموشی ہے۔ کم از کم رحمہ نے اپنی شادی کو دل سے قبول کر لیا تھا، اور سونی کے خوش ہونے کو اتنا ہی کافی تھا۔ میں ایک خوددار لڑکی ہوں، میں ایک سمندر سی لڑکی ہوں، رشتے ناتے اپنے سارے میں دل کے قریب ہی رکھتی ہوں، میں لوگوں کی باتیں اب دل سے نہیں لگاتی۔ جو وقت ملے چند لمحوں کا تو خود میں ہی کھو جاتی ہوں، محبت کے تقاضوں کو میں دل سے پورا کرتی ہوں، جو دل سے اتر جائے تو اسے خود سے دور ہی رکھتی ہوں۔ تنہائی میری ساتھی ہے، میں اکثر تنہا رہتی ہوں، شور و غل سے میں اکثر کتراتی ہی رہتی ہوں، اگر دل جو ٹوٹ جائے تو خود ہی سے جوڑ لیتی ہوں، درد لیے نہیں پھرتی، کیونکہ میں خوددار لڑکی ہوں۔ سونی، یہ رحیم صاحب کا مزاج کیسا ہے؟ میرا مطلب دیکھنے میں خاصا شریف انسان معلوم ہوتا ہے۔ ثریا خاتون نے کھانا کھاتے ہوئے اچانک اس سے سوال کیا تو وہ چونک گئی۔ اماں کو بھلا کیا ضرورت پڑ گئی ان کا مزاج پوچھنے کی؟ اچھے ہیں اماں، مزاج کے بھی اور عادات کے بھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا جملہ مکمل کیا، کیونکہ وہ ان دونوں باتوں کا ہی اچھا نہیں تھا، مگر اس نے اماں کی تسلی کے لیے چھوٹا سا جھوٹ بولا۔ اللہ خوش رکھے اس بچے کو، اور ہمیشہ یوں ہی اچھا رہے وہ تمہارے حق میں۔ انہوں نے ذوق و شوق سے دعا مانگی تو زنجبیل نے گھور کر انہیں دیکھا۔ میرا مطلب تم سب کے حق میں، وہ جو بھی وہاں کام کرتے ہیں۔ انہوں نے فوراً وضاحت بھی دے دی۔ سونی کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا، اس نے نوالا منہ میں ڈال دیا۔ اماں بھی نا انجانے میں کیا سوچتی رہتی ہیں؟ پر جو وہ سوچ رہی تھی، اس سوچ کی زونی کے دماغ کو ہوا بھی نہیں لگ سکتی تھی، اس کا دماغ کا سائز بہت چھوٹا تھا۔ اس نے رحمہ کے لیے اکیڈمی سے چھٹیاں لے لی تھی، اور آفس سے چھٹیاں ملنے کی اسے کوئی خاص امید نہیں تھی۔ وہ کھڑوس پتہ نہیں اس کو چھٹیاں دیتا کہ نہیں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح رحمہ سے فیور مانگی، مگر اس بار وہ بھی دغا دے گئی۔ تم خود ہی بات کرو زونی، کب تک دبتی رہو گی؟ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ سر، مجھے 3 چھٹیاں چاہئیں۔ اس نے ایک اپلیکیشن ٹیبل پر رکھی۔ کیوں؟ اس نے اپلیکیشن کو ایک نظر دیکھا۔ میری دوست کی شادی ہے سر، اس نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ میری تو پھر بہن کی شادی ہے، مجھے تو پورا ہفتہ چھٹیاں کرنی چاہیے، اس نے بھی اسے دیکھ کر کہا۔ تو کر لیں، آپ کو میں نے کب روکا سر؟ اس نے آرام سے منہ شکافی کی۔ آپ مجھے روک سکتی ہیں کیا؟ اس نے ابرو جھکا کر پوچھا۔ نہیں سر، اور نہ ہی میں کسی کے بنیادی حقوق ضبط کرنے کے حق میں ہوں، مجھے ہر حال میں چھٹیاں چاہیے۔ آپ نہیں دیں گے تو میں انکل سے بات کر لوں گی۔ وہ اپنی بات کہہ کر واپس پلٹ گئی، اور وہ منہ کھلے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور پھر اس کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے قلم اٹھا کر اپلیکیشن پر دستخط کر دیے، اور پھر اس کو چھٹیاں مل گئی تھی۔ وہ اپنا بیگ پیک کر کے رحمہ کے پاس آ گئی۔ وہ اس کی شادی کا ایک بھی فنکشن مس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے شادی سادگی سے کرنے کی درخواست کی تھی، جسے تھوڑی مخالفت کے بعد سب نے قبول کر لیا، اور زبیر نے جہیز لینے سے انکار کر دیا تھا،
جسے عباسی صاحب رد کرنا چاہتے تھے، مگر زبار کے اصرار پر مان گئے۔ یوں بھی فاروقی صاحب کے پاس ہر چیز موجود تھی، انہوں نے جہیز کرنا بھی کیا تھا، اس لیے عباسی صاحب نے رحمہ کو کیش دے دیا تھا تاکہ بعد میں اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ مہندی کی تقریب میں عباسی صاحب کے تمام خاندان والے آئے ہوئے تھے۔ اسٹیج پر دلہن بیٹھی تھی اور اس کی شاہ بالی بھی تھی۔ ہاں، وہ زنجبیل ہی تھی۔ رحمہ کو تیار کرنے آنے والی رحمہ کے کہنے پر اسے بھی چمکا گئی تھی اور اب وہ پہچانے ہی نہیں جا رہی تھی۔ ثریا خاتون جب آئی تو ایک لمحے کو تو وہ بھی نہ پہچان سکی کہ زونی کون ہے۔ میک اپ بھی کمال کی چیز ہے، کبھی کبھی تو کر ہی لینا چاہیے۔ رحمہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی، ہر کوئی اس کو سراہ رہا تھا۔ عباسی صاحب اور جویریہ اکٹھے اسٹیج پر آئے۔ رحمہ کا منہ میٹھا کرنے کے بعد عباسی صاحب نے ایک اعلان کیا۔ وہ اعلان کچھ لوگوں کو حیران کر گیا اور کچھ لوگوں کو پریشان۔ انہوں نے عبدالرحیم عباسی اور زنجبیل صدیق کی منگنی کا اعلان کیا تھا، جس پر ان کی بیوی کو زوردار قسم کا جھٹکا لگا۔ وہ کبھی بھی مڈل کلاس لڑکی کو بہو بنانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، مگر سب کام ہمارے ارادوں کے مطابق نہیں ہوتے نا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ہولے سے کڑھائیں۔ جو تم نے سنا، وہ آگے پیچھے دیکھ کر مسکرا کر بولے۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ وہ بھی مسکرا کر بولی، گویا بڑی کوئی میٹھی گفتگو چل رہی ہو۔ فی الحال تو تم چپ کرو۔ وہ سر جھٹک کر بولے۔ ہر کوئی تالیاں بجا رہا تھا اور وہ جس کا نام لیا گیا تھا وہ حق تک سے کھڑی تھی۔ رحیم کے ساتھ اس کی منگنی، اس سے کسی نے پوچھا تک نہیں، تمہیں کیا ہوا؟ اس دن تم سے پوچھ کر ہی تو میں نے محسن بھائی کو حامی بھری تھی۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا دیکھ کر انہوں نے وضاحت کی۔ مجھ سے پوچھ کر؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں، تم نے ہی تو کہا تھا کہ وہ اچھا ہے۔ وہ معصومیت سے بولی تو زونی نے بے اختیار اپنا سر تھاما۔ اس کو ذرا سا بھی اس بات کا اندازہ ہوتا تو وہ رحیم کی وہ تعریف کرتی کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا۔ مگر اب اتنے سارے لوگوں کے سامنے وہ کیا بولتی؟ اس نے ایک نظر رحیم کو دیکھا تو وہ اب بھی اپنے کسی دوست سے گفتگو میں مصروف تھا، گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تو کیا اسے کوئی اعتراض نہیں؟ وہ خاموش کیوں ہے؟ بہت سارے کیوں اس کے دماغ میں ابھرنے لگے، مگر ان سب کا جواب اسے بھی ابھی نہیں مل سکتا تھا۔ پھر عباسی صاحب نے ان دونوں کو اسٹیج پر بلایا اور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر وہاں تک خود کو گھسیٹتے ہوئے لے کر گئی۔ رحیم نے اس کو انگوٹھی پہنائی۔ وہ چپ چاپ یہ سب دیکھتی رہی۔ وہ کیا بولتی، کیسے اظہار کرتی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رحمہ نے اسے گلے سے لگا کر مبارکباد دی۔ وہ تب بھی چپ رہی تھی۔ اس نے ایسا کب سوچا تھا؟ اس سے تو پڑھنا تھا، کچھ بننا تھا، شادی کا تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا اب تک۔ رحیم نے نوٹ کیا وہ مسلسل خاموش ہے۔ کچھ دیر پہلے والی شوخیاں تو اب غائب ہو گئی تھیں۔ بابا، آپ لوگوں نے زنجبیل سے اس کی رائے تو لی تھی اس رشتے کے حوالے سے؟ وہ کچھ سوچ کر ان سے بولا۔ نہیں بیٹا، ہمارا ارادہ اسے سرپرائز دینے کا تھا، وہ مسکرا کر بولے، اور اگر اس کی مرضی شامل نہ ہوئی تو آپ جانتے ہیں نا کہ کتنا میس کریٹ ہوگا۔ وہ حیران رہ گیا۔ اتنا بڑا فیصلہ اس سے پوچھے بغیر کر دیا گیا اور وہ خاموش تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو یار، دیکھی بھالی بچی ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ابھی تو اچانک پتہ چلنے پر حیران ہے۔ میں نے بات کی ہے اس سے ابھی کچھ منٹ پہلے، پر اس کو کوئی اعتراض نہیں۔ اگر ہوتا تو مجھے بتا سکتی تھی، وہ مجھے بتا سکتی تھی۔ وہ اس کو گھور کر دیکھنے لگے۔ بابا، آپ اچھے سے جانتے ہیں وہ کبھی آپ کو انکار نہیں کرے گی۔ خیر، اب اس معاملے کو میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ آپ لوگوں نے بیچاری کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ کہہ کر وہاں سے نکل گیا، جبکہ عباسی صاحب اس کی پشت کو گھورتے رہ گئے۔ پاگل ہے یہ لڑکا تو، وہ مسکرا کر بولے۔ یہی تو وہ چاہتے تھے کہ وہ خود ہینڈل کرے، خود کو بھی اور اس رشتے کو بھی۔ انہیں یقین تھا کہ وہ کر لے گا۔ مہندی کی تقریب ختم ہو گئی تھی اور وہ دونوں اس وقت رحمہ کے کمرے میں موجود تھی۔ زنجبیل مسلسل کھوئی اور خاموش تھی۔ تمہیں کیوں سانپ سونگھ گیا ہے؟ اس نے اس چائے کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ کچھ تو ہے۔ خوش نہیں ہو اس رشتے سے؟ اس نے اندازہ لگایا۔ رحمہ، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب کوئی جوڑ نہیں ہمارا؟ یہ کوئی ڈرامہ تو نہیں؟ پھر یہ سب کیا ہے، میرا خواب یا مذاق؟ وہ اس کو دیکھنے لگی۔ ایک بات یاد رکھو زنجبیل، یہ ڈرامے، یہ فلمیں، بے شک ان میں سچائی کم ہوتی ہے، مگر ان کی کہانی ہماری زندگی سے ہی لی جاتی ہے۔ تو اس بات کو تو تم رہنے ہی دو، اور ایسا بھائی کی مرضی سے ہوا ہے، کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی۔ ڈونٹ وری، اس کو تسلی دیتے ہوئے بولی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میں تو ابھی وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ انہیں کھٹکا محسوس ہوا۔ کوئی کھڑکی بجا رہا تھا۔ رحمہ اس کو خاموش رہنے کا کہہ کر کھڑکی کی جانب گئی۔
تمہیں پتہ ہے زوبی، میری خواہش ہے کہ میرا لائف پارٹنر مجھے بے انتہا چاہے۔ میں اس کی نظروں سے اوجھل ہوں تو وہ بے چین ہو جائے، پل پل میرے لیے تڑپے، میری پرواہ کرے، میرا خیال رکھے۔ ایک بار رحمہ نے اسے بتایا تھا، اسے کچھ گزرے پل یاد آئے۔ اچھا، اور وہ آنکھوں میں شرارت لیے اس سے پوچھنے لگا، پر وہ اس کی شرارت سمجھ نہیں پائی تھی۔ جب ہماری شادی ہونا تو بالکل کسی فلمی اداکار کی طرح کھڑکی کے راستے مجھ سے ملنے، مجھے دیکھنا ہے مہندی کی رات۔ اور اپنی بات مکمل کر کے رحمہ خود ہی ہنسنے لگی تھی اور زبیر بھی ہنس دیا تھا۔ وہ لڑکی بڑی عجیب ہوا کرتی تھی اور اس کی خواہشات تو سمجھ سے بالاتر ہوتی تھیں۔ زبیر کو ہنسی آئی، مگر اچانک اس کی ہنسی کو بریک لگے۔ آج ان کی مہندی تھی، مطلب رحمہ کی مہندی تھی، تو کیا اس کو جانا چاہیے تھا رحمہ کی خواہش پوری کرنے؟ کیا پتہ اب اس کی باقی پسند کی طرح یہ بھی بدل گئی ہو، مگر یہ بھی تو سچ تھا کہ اس کا اپنا دل کر رہا تھا اس کو دیکھنے کا۔ اس نے کیز اٹھائیں اور گھر سے نکل پڑا۔ وہ دیوار پھلانگ کر اندر آ گیا تھا اور اس کے بازو پر رگڑ لگی تھی۔ بازو سہلاتے اس نے ان ہیروز کو کوسا جو آرام سے دیواریں پھلانگ لیتے تھے۔ رحمہ کا کمرہ دوسری منزل پر تھا، پائپ سے لٹک کر جانا اس کے بس کا کام نہیں تھا۔ وہ آگے پیچھے دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگا، تبھی اس کی نظر سیڑھی پر گئی۔ وہ اس کو لے کر آیا اور رحمہ کے روم کی کھڑکی کے نیچے رکھی اور کلمہ پڑھتے ہوئے ایک ایک سٹیپ اوپر جانے لگا۔ ذرا سا سیڑھی جھوٹی تو زبیر کی جان ہوا ہونے لگتی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور آہستہ آہستہ وہ اس کے کمرے کی کھڑکی تک پہنچ ہی گیا۔ اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی اور اسے یقین تھا کہ وہ زنجبیل ہی تھی۔ اس نے کھڑکی پر دستک دی، کچھ دیر بعد کھڑکی کھلی اور اس کی محجبیں سامنے آئی۔ اس کی آنکھوں میں زبیر کو دیکھ کر حیرانگی سمٹ آئی۔ آپ؟ وہ اچانک سے بولی، آواز خاصی اونچی تھی۔ زونی نے جھانک کر دیکھا اور زبیر کو دیکھ کر مسکرا دی۔ تمہیں دیکھنے کو بہت دل کر رہا تھا، تبھی چلا آیا، قسم سے جان ہتھیلی پر رکھ کر پہنچا ہوں یہاں۔ اندر آنے دو گی وہ ادھر ہی شرماتی رہو گی؟ وہ کھڑکی کے پٹ مضبوطی سے پکڑ کر اٹکا ہوا تھا اور رحمہ کے گھورنے کو شرم کا نام دے کر دراصل وہ اپنی شرمندگی چھپا رہا تھا۔ اس سے خود ایسی بچکانہ حرکت کی امید بالکل نہیں تھی۔ نہ میں شرما رہی ہوں اور نہ آپ کو اندر بلا رہی ہوں۔ آپ مجھے دیکھنے آئے تھے اور آپ مجھے دیکھ چکے ہیں، اب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ شرارت آنکھوں میں لیے اسے دیکھنے لگی۔ قسم سے بہت ظالم ہو تم۔ وہ افسوس سے سر ہلانے لگا۔ جی ابھی بھی وقت ہے، سوچ لیجئے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، جو سوچنا تھا میں سوچ چکا ہوں، اب جو بھی سوچنا ہے وہ آپ کو ہی سوچنا ہے میڈم۔ وہ اس کو دیکھ کر بولا، اوکے میں چلتا ہوں، کل ملیں گے، وہ بھی میرے گھر میں، اور میں تمہیں بالکل نہیں روکوں گا اپنے روم میں آنے سے۔ آخر میں وہ شوق ہوا تو رحمہ نے اسے گھور کر کھڑکی بند کر دی اور وہ بند کھڑکی سے بھی اسے دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ وہ مسکرا رہی ہے۔ اب کس بات پر مسکرا رہی ہے یہ تو رحمہ ہی جانتی تھی۔ رحمہ جب کھڑکی بند کر کے مڑی تو کمرہ خالی تھا، مطلب زونی نے زبیر کو دیکھ لیا تھا اور وہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ رحمہ کو زوبی پر بے ساختہ پیار آیا۔ زونی پر بے ساختہ پیار آیا۔ اس وقت وہ کسی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وہ مسکرا کر خود کو نارمل کرنے لگی۔ زبیر کو اس کی بچکانہ خواہشات تھی اور وہ پوری کرنے بھی آیا تھا۔ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا اسے، رحمہ اندازہ کر سکتی تھی۔ اب تو اسے اپنے خیالات پر ہنسی آتی تھی، مگر وہ زبیر کو یہ بات اس وقت بتانا نہیں چاہتی تھی۔ زونی ان دونوں کو کمرے میں چھوڑ کر خود باہر نکل آئی تھی۔ وہ ان دونوں کو مکمل وقت دینا چاہتی تھی۔ وہ تو آج رات وہاں رکنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر رحمہ نے اسے جانے نہیں دیا تھا۔ وہ کافی پریشان نظر آتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی تیسری انگلی میں موجود انگوٹھی کو گھمایا، نہ جانے وہ اس کو اتارنا چاہتی تھی یا اس کی موجودگی کی تسلی چاہتی تھی۔ تبھی اس کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر اسے موقع نہیں ملا تھا۔ ہر وقت تو وہ رحمہ کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ وہ بھی کمرے میں چلا آیا۔ چینج کرنے کے بعد جب واپس آیا، اس کا فون بج رہا تھا۔ اس کی دوست کی کال تھی۔ وہ اس کو دوست فاؤنڈیشن کے متعلق بتا رہا تھا اور وہ سنتا رہا۔ اس کو 2-3 ٹپس دینے کے بعد اس نے کال کاٹ دی۔ اب اس کا ارادہ کچن میں جا کر اپنے لیے کافی بنانے کا تھا، کیونکہ ابھی اسے آفس کا کچھ کام بھی کرنا تھا جو آج مصروفیات کے باعث وہ نہیں کر سکا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے اس کی تازہ ترین منگیتر صاحبہ کھڑی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا اور اس کی جانب بڑھ گیا۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کو دیکھ کر پزل ہو گئی۔
کسی کا انتظار کر رہی ہیں آپ؟ وہ آگے پیچھے دیکھتے ہوئے بولا۔ نو سر، وہ دائیں بائیں لا کر بولی۔ سر میرا خیال ہے آج ہی ہماری منگنی ہوئی ہے، وہ اس کو فوکس رکھ کر بولا۔ منگنی کوئی پائیدار تعلق نہیں ہوتا، طرز تخاطب ہی بدل جائے۔ وہ دوپٹہ سر پر ٹھیک کرتے ہوئے بولی جو چرک رہا تھا۔ تو آپ کہنا چاہتی ہیں کہ ہماری منگنی نہیں، نکاح ہونا چاہیے تھا؟ وہ بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ نو سر، ہماری منگنی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ میں وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ اس سے یہی کچھ تو بلوانا چاہتا تھا۔ میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، وہ مختصراً بولی۔ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ تو نہیں؟ وہ تسلی نہیں کر پایا تھا۔ نہیں، وہ کہنا تو چاہتی تھی ہاں، اس کے علاوہ آپ کا رویہ، رعب جمانا، تانے دینا، بے عزتی کرنا، اسے بیوقوف ثابت کرنا اور نہ جانے کیا کیا، مگر وہ اس کے گھر میں کھڑی تھی اور رات کے پہر کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے بھی شادی کی کوئی جلدی نہیں، آپ کو جتنا ٹائم چاہیے، آپ جتنا پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں۔ آپ سے شادی کرنا میری خواہش نہیں بلکہ یہ بابا کا فیصلہ ہے، اور ان کے فیصلے سے میں انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کو جب لگے کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے، آپ مجھے بتا دینا، اور اگر کبھی آپ کو لگے کہ تعلق بننا ہی نہیں چاہیے تھا تو بھی آپ مجھے بتا سکتی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ بہت سنجیدگی سے بول رہا تھا، مگر زونی کو ایسا لگا جیسے اس کے لفظ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس کی آنکھوں میں جو نمی تیری ہے وہ سچی ہے، مگر دوسرے ہی لمحے اس کو وہ نمی اپنا وہم لگی، کیونکہ رحیم تو مسکرا کر اسے دیکھتا وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی۔ ہاں، مگر اب اس کے دل سے الجھن ختم ہو گئی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی؟ چلی آئی۔ رحمہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ڈر گئی۔ اف! رحمہ! اس نے اسے گھورا۔ آہا! چلو آ جاؤ کمرے میں، وہ ہاتھ اوپر اٹھا کر بولی۔ چلے گئے تمہارے وہ رازداری سے بولی۔ بوکو مت، بجائے اس کو بھگانے کے تم خود یہاں چلی آئی۔ رحمہ نے اسے گھورا۔ میں تمہیں ایسے ظالم سمجھ ٹائپ لگتی ہوں؟ وہ اداکارانہ انداز میں بولی تو وہ دونوں ہنس دی۔ اگلے دن رحمہ کی بارات تھی، وہاں ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی۔ آئمہ اور زنجبیل پھولوں والے ٹوکرے لا کر اسٹیج پر سجا رہی تھی۔ سارے انتظامات گھر میں رکھے گئے تھے، اس لیے بارات بھی ان کے گھر ہی آنی تھی۔ آئمہ آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے باربی فراک ضد کر کے لیا تھا اور وہ باربی ڈول لگ رہی تھی۔ زنجبیل بھی بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر اس سے پھر بھی شک تھا۔ پھول پورے اسٹیج پر سجانے کے بعد وہ دونوں تصاویر بنانے لگے۔ آئمہ کو زنجبیل فیوچر بھابھی کے طور پر بہت پسند آئی تھی۔ اس کے زونی کے ساتھ شروع ہی سے اچھی بنتی تھی۔ بارات کے استقبال کے تمام انتظامات ان دونوں نے مکمل کر لیے تھے۔ رحمہ بھی تیار ہو چکی تھی۔ اس کے لیے زبار پرپل کلر کا برائڈل ڈریس لایا تھا۔ اسے یاد تھا کہ رحمہ کو سرخ رنگ کبھی بھی پسند نہیں تھا۔ اس نے ڈریس کی ذمہ داری آ کر زبار پر ڈالی تھی تو اس سے بھی کچھ خیال تو کرنا ہی تھا اس کا۔ رحمہ ڈریس دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کاش زبی تم پہلے ہی سمجھ جاتے کہ تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے۔ اتنا رلاتے تو نہیں، اب تم پر اعتبار کرنا بہت مشکل ہے، مگر میں نے پوری کوشش کی ہے۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے سوچا۔ بارات آ گئی تھی۔ زبار کی آج چھب ہی نرالی تھی۔ وہ وائٹ کلر کی شلوار قمیض پر پرپل واسکٹ پہنے ہوئے تھا۔ چوڑی دار پاجامہ کے ساتھ خود سے پہنے وہ بہت مختلف اور باوقار نظر آ رہا تھا۔ شکریہ سالی پلس بھابھی صاحبہ، زونی کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے سرگوشی کی۔ اور پھول برساتی زونی نے اس کے طرز تخاطب پر اسے گھورا، مگر وہ ڈھیٹ سا بنا مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کسی اور نے ان کی یہ لمبی چوڑی گفتگو نوٹ کی یا نہیں، مگر زونی کے تازہ ترین منگیتر صاحب نے ضرور نوٹ کی تھی، کیونکہ وہ زبار کے پیچھے تھا۔ پھول برساتی زونی کی نظر اس پر پڑی تو اس کا ہاتھ تھم گیا۔ رحیم ایک نظر سے دیکھتا آگے بڑھ گیا اور زونی نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ رحمہ کی رخصتی اچھے سے ہو گئی تھی۔ بارات کے نکلتے ہی وہ بھی اماں کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ وہ اب اس گھر میں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ رحمہ نے اسے ساتھ چلنے کو بولا، مگر اس نے صاف انکار کر دیا اور آئمہ کو بولا کہ وہ اس کے ساتھ جائے۔ آتے ہوئے وہ عباسی صاحب سے ملی بھی نہیں تھی۔ زندگی اپنے معمول پر آ چکی تھی۔ وقت کا کام ہے چلنا، اور وہ چلتا رہتا ہے۔ رحمہ زبار کے ساتھ شادی کے بعد
ایک ماہ بعد ہی یورپ چلی گئی تھی۔ زنجبیل اس کو بہت یاد کرتی تھی۔ اب اس کے پاس کوئی دوست بھی نہیں تھی جس سے وہ اپنی بات شیئر کرتی، جس کی سنتی، لیکن وہ رحمہ کے لیے بہت خوش تھی کیونکہ رحمہ زبار کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اب اس نے ساری توجہ پڑھائی پر رکھ دی تھی۔ وہ اتنی محنت کرنا چاہتی تھی کہ اسے اسکالرشپ مل جائے۔ رحیم کا سارا دھیان اپنے بزنس پر تھا۔ وہ بزنس کو بڑھانا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ایک برانچ کسی فارن کنٹری میں بھی کھولے، مگر عباسی صاحب اس حق میں نہیں تھے۔ اس لیے وہ پاکستان میں ہی نئے پلانز پر کام کر رہا تھا۔ عباسی صاحب اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ کراچی واپس چلے گئے تھے کیونکہ ان کو وہاں کا انوائرمنٹ اپنے بزنس کے لیے زیادہ موزوں لگا، جو ٹھیک بھی تھا۔